بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فسادی منافق کا ذکر۔ اوپر ذکر تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اب ایسے ہی شخص کا ذکر ہے۔ اخنس ابن شریق ایک منافق تھا جو بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا اور بڑا باتونی تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، تو کہتا تھا کہ حضرت ہمارے جیسا خوش قسمت بھی کوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت خود ہمارے پاس آ گئی ہے۔ حضرت ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہی منافق آدمی کہنے لگا، جنت اور دوزخ سامنے نظر آتی ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں، اور حضرت جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیں تو تڑپتی رہتی ہے۔ حضرت خدا کی قسم زندگی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، تو ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عاشق ہی یہی ہے، اور وہ آدمی جس وقت وہ خبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر جاتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو فصلیں کاٹ کر انہوں نے گانٹھیں بنا کر رکھی ہوتی تھی، یہ شخص، یہ منافق آدمی ان کو آگ لگا دیتا تھا، اور ان کے جو جانور ہوتے تھے یعنی بکریاں ہو گئی، اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان کی یہ شخص، یہ آدمی ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا۔ تو کسی نے دیکھا اور اس کو کہا تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کیفیت ہے اور باہر جا کر کیسی یہ آدمی حرکتیں ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہے تجھے بات اس کی دنیا کی زندگی میں، بات جب کرتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا ہے خدا کی قسم جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغض الرجال الی اللہ عد الخصام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب یہاں سے پیٹھ پھیرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ زمین میں فساد مچائے۔ وہ اس طرح کے جو غریب صحابہ تھے ان کو یہ آدمی گھورتا تھا اور یہ آدمی ان کو گالیاں دیتا تھا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تاکہ لوگوں کے کھیت جلائے، وہ اس طرح کے لوگوں نے کھیت سے فصل کاٹ کر اس کی گاٹھیں بنا کر اکٹھی کر رکھی ہوتی تھی اور یہ ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ فرمایا وَالنَّسْلِ، اور جانوروں کی نسل کو ختم کر دیتا تھا، وہ اس طرح کہ ان کی کونچیں کاٹ دیتا، یعنی غائبانہ اس کی حرکتیں اور ہوتی تھیں۔ تو دیکھو ایسے لوگ بھی تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی شخصیت اور ذہین شخصیت بھی ان کو نہیں پہچان سکی جب تک رب تعالیٰ نے آگاہ نہیں فرمایا۔ یہ ایسا آدمی تھا کہ جب وہ گفتگو کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ بڑا فدی اور شدی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتیں بتائی تو پھر معلوم ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔
آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ تعالیٰ سے ابھارتی ہے غیرت اس کو گناہ پر، فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے کافی ہے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کے بھیج کو جانتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آیا اس آدمی کے دل کے اندر کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اس آدمی کے متعلق، پھر معلوم ہوا یعنی اخنس ابن شریک جو تھا وہ بڑا منافق آدمی تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تو اس طرح کی باتیں کرتا۔ لہذا انسان جتنا بھی نیک اعمال کرے دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہماری اگر نیت ٹھیک ہوگی، اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو اس کی جزا، تو اس کا بدلہ، اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر ہماری نیت کے اندر فتور ہے، ہماری نیت کے اندر فساد ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے بہترین پیش آتے ہیں، اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، فساد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں عطا کریں گے، ہماری نیت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمارا فیصلہ بھی اچھا ہوگا، اگر ہماری نیت بری ہوگی، اگر ہماری نیت خراب ہوگی تو ہمارے فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح نیت رکھنے کی اور صحیح کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔